یتھ یہ پہاڑ نا یم ترے کس ترمس حصس پہ حضرت امیر کبیر اپر آمت ونان تھی گۄڈنیٚتھ ٲسمٕتۍ ییٚتہِ بسان کینٛہہ تُہۍ چھِو آمٕتۍ اورٕ سٲنۍ پرٛٲنۍ ٲسۍ لولاب چھِ پاے چھِنہٕ کینٛہہ میں اس وقت موجود ہوں منی مرگ میں. منی مرگ پر یہاں چیک پوسٹ آتا ہے جہاں پر آپ کو اتر کے پہلے انٹری کرنی ہے, تب آپ کو آگے جانا ہوگا. یہ جو راستہ ہے یہ جموں کشمیر کو الگ کرتا ہے لداخ یوٹی سے, اور یہی ملانے کا کام بھی کرتا ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں ویلکم ٹو لداخ, لیکن ابھی نہیں, اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا رکنا ہوگا. ایک خبر گشت کر رہی تھی کہ لداخ یوٹی کا کوئی ایک شخص جس کا تعلق کرگل سے تھا, جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو گاندربل ضلع ہے وہ انکروچ کر رہا ہے ہمارے اس ایریا کو, بہتر یہ رہے گا کہ یہ جو گاندربل کا حصہ ہے وہ لداخ یوٹی کا ہی حصہ بنایا جائے. اس پر جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے کہا ہے, آرڈر جاری کرتے ہوئے دونوں اتھارٹیز اس مسئلے میں دیکھیں اور اس کے بعد آپ رپورٹ سبمٹ کریں. تو فی الحال وہ مسئلہ پینڈنگ ہے. لداخ اور کشمیر کا تعلق جو قدیم ہے, صدیوں پر محیط مشترکہ تاریخ, تنازعات اور ثقافت کے ذریعے بنا گیا ہے. ان میں سب سے اہم 1684 کا واقعہ ہے جب ٹنگ موزگانگ کا 3 قطبی معاہدہ طے پایا تبت, لداخ اور مغل انڈیا کے درمیان. اسی سال میں لداخ جو اس وقت ایک خود مختار ریاست تھی, ایک طاقتور منگول تبت فوج کے گھیرے میں آ گئی. مجبور ہو کر لداخی حکمرانوں نے مدد کے لیے کشمیر سے رابطہ کیا. اگرچہ ابتدائی طور پر انکار کیا گیا, لیکن بالآخر کشمیری فوج مدد کے لیے آ ہی گئی اور فتح حاصل کی. تو اس معاہدے سے کشمیر کو پشمینہ کی سپلائی میں کلیدی رول ملا. 4 کشمیری خاندانوں کو لیہ میں آباد کیا گیا اور انہیں کشمیر کو اون کی خریداری اور سپلائی کے انتظام کا واحد حق دیا گیا. ان آباد کاروں کو ارغوان کے نام سے جانا جانے لگا. اٹھارہ 1820 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک مہم جو اور جانوروں کے معالج ولیم مور کرافٹ نے اس علاقے کا دورہ کیا تو انہوں نے ایک الگ مشاہدہ کیا. کشمیری کاریگر جو اپنی پشمینہ بنائی کی مہارت کے لیے مشہور تھے, پنجاب کے میدانوں تک اپنا کاروبار پھیلا چکے تھے. اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ برطانیہ بھی اس خطے کی منافع بخش اون کی تجارت میں دلچسپی رکھتے ہیں. 1834 میں لاہور کی خالصہ سرکار کے لیے گلاب سنگھ نے اپنے بے رحم جرنیل زوراور سنگھ کو لداخ کو فتح کرنے اور اون کی تجارت پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا. زوراور سنگھ نے لداخ کے مختلف علاقوں جیسے کرگل, لیہ, زنسکار اور یہاں تک کہ بلتستان میں تباہی مچائی, جو آج بھی لداخی تاریخ کا حساس حصہ ہے. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا
1841 میں زوراور سنگھ اور اس کی فوج سخت موسم اور تبت کی مزاحمت کے باعث شکست کھا گئی، جس کے نتیجے میں فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 1846 میں ہوئے امرتسر کے بیع نامے کے ساتھ ہی ڈوگروں نے کشمیر پر کنٹرول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی لداخ پر بھی قبضہ مضبوط ہو گیا۔ اون پر ٹیکس عائد کیا گیا اور 55 کلو گرام کچی اون پر 87 روپے کا بھاری ٹیکس لگایا گیا۔ روس اور چین کی سرحدوں پر ہونے والی سرگرمیوں سے متعلق برطانیہ کی فکر مندیوں نے اس خطے کی سیاست کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا۔ وہ اکثر ایکسپلوریٹری مشنز کے تحت کئی لوگوں کو خطے کو سمجھنے اور جاننے کے لیے بھیجتے رہے، جنہیں تاریخ میں گریٹ گیمز کا نام دیا گیا۔ تاریخ کے کچھ پنے پڑھ کر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ کشمیر کو بفر اسٹیٹ کے طور پر قائم کیا گیا تھا، تاکہ برطانویوں کے خدشات نے اگر کوئی پختہ شکل لے لی تب کشمیر درمیان میں آئے گا۔ رفتہ رفتہ پشمینہ کے کاروبار کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو برطانویوں نے راستہ بنانے کا سوچا اور ایک ٹریٹی جو جموں کشمیر حکومت اور سینٹرل ایشیا کے سینیانگ کے درمیان تھی، جس کو پوری طرح سے برٹش گورنمنٹ نے ہی فنڈ کیا، جموں کشمیر اسٹیٹ کی تحویل میں رہی اور اس ہائی وے کا نام ٹریٹی ہائی روڈ دیا گیا۔ ابھی ہم لوگ مٹائن علاقے میں ہیں، جو یہاں سے آپ کو ناردرن ماؤنٹینز نظر آئیں گے نا، وہاں سے پار والا کشمیر ہے۔ مٹائن زوجیلا کی بلند چوٹیوں کے سائے میں بسیرا کیے ہوئے صرف گاؤں ہی نہیں بلکہ کشمیر اور لداخ کے درمیان گہرے تعلقات کی ایک زندہ گواہی ہے۔ زوجیلا سے اترتے ہی سری نگر لے ہائی وے پر واقع پہلا آباد گاؤں ہے مٹائن۔ یہ ایک دلکش بستی ہے جو لداخ سے کشمیری بولنے والا واحد گاؤں ہے، جہاں کے لوگ خود کو شمالی کشمیر کے لولا وادی سے اپنی نسل کی جڑیں جوڑتے ہیں۔ کیا اندازہ کہ کت پہ آسن لوگ آمت یوتس بسنے خاطر؟ آز برو کم از کم 2 ہتھ ؤری چھِ آمٕتۍ سٲنۍ بے جاد اجداد لولاب پٮ۪ٹھ، لولاب پٮ۪ٹھ أڑۍ آمٕتۍ پہلگام پٮ۪ٹھ، أڑۍ آمٕتۍ اسلام آباد پٮ۪ٹھ۔ کم اسلام آباد پہ؟ کٔشیٖرِ چھُنہ اسلام آباد۔ أسۍ چھِ اصلی لولاب، سٲنِس جدس چھُ اوسمُت ناو سُلطان، لیکن لولابٕکۍ کتھ محلٕکۍ چھِ، کم گامٕکۍ چھِ، یہِ ما چھُ لۄکُٹ تہٕ وۄنۍ روٗد ناو کتِکۍ چھِ تہٕ لولابٕکۍ چھِ۔ زیادٕ چھِ ییٚتی کٲشِر بس، أسۍ چھِ 60-70 گرٕ ییٚتی۔ تُہۍ ہیٚکوا مےٚ ؤنِتھ تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو آمٕتۍ؟ لولاب پٮ۪ٹھ یور بسنہٕ خٲطرٕ؟ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ لوگ یہاں مغل اور ڈوگرا دور میں آباد ہوئے اور درد لوگوں کی نسل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان قبیلوں پر مغل دور میں ظلم و تشدد ہوتا رہا تو یہ لوگ کشمیر چھوڑ کر بہت سی جگہوں پر آباد ہوئے، ان میں سے ایک مٹائن بھی ہے۔ جناب أسۍ چھِ 5-6 زبان بوزان۔ کۄس کۄس زبان؟ کٲشُر گوٚو 1، بلتی گٔے 2، دردٕ گٔے 3، اردو گوٚو 4، پتہٕ گوٚو انگریزی تھوڑا بہت، سُہ چھُ پنٛنیو أسۍ تہِ۔ 20ویں صدی کے اوائل تک مٹائن قدیم سلک روٹ کے ساتھ ایک ایسی آرام گاہ تھی جہاں تھکے ہوئے مسافر مشکل راستوں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ اپنی سفری تحریروں میں مٹائن کا ذکر کرتے تھے اور اس کو زوجیلا کے خطرناک چڑھائیوں اور اترائیوں کے بعد خوشگوار راحت کے طور پر بیان کرتے تھے۔ اچھا یہ کانین ہز یہ سرائے خبر کس آسے ونکس بچے دیوار ہیو تم سات مکان پروٹ آز گئی 35-36 ؤری یتھ یپر گام مزن ہری سنگن روڈ اوسمت تتی سرائے تو اس تہ وچمت دپان یہ سرائے پتہ بنوک یمو امام باڑہ۔
मटाइन वो गांव है जहां सरकारी कासद अहम खतूत और पैगामात को पहाड़ों के पार ले जाने के लिए क़याम करते थे। ये उस दौर का तज़किरा है जब महकमे डाक तार अभी बाज़ाबिता तौर पर वजूद में ही नहीं आया था और ख़त रसानी के लिए कासदों की खेप हायर की गई। लेह और श्रीनगर के दरमियान कहा जाता है 32 स्टेजेस थे और हर स्टेज के लिए 2 कासद मुकर्रर किए गए थे। सोनमर्ग और मटाइन के दरमियान का रास्ता हमेशा खतरनाक था। इस बेल्ट में 16 कासद मुकर्रर किए गए थे। तथ जमानस मज ये पे जंग मंग वोसमुत ना पे लोग बेगर वेगर हेत गसान अत मज डाकवल डाकवल जन नफर थवान इमदाद विमदाद पकन जोजिला अति वुचमुत यमो आराम खेना चेना वोतना बेना कंस कूर मोज पे हर कंस तो तमो दोप है अगर सह घर पे बिह बह दिम ना यह कूर चे तथे कन बस तम 15 16 17 घर आज ज्यादा। 1890 तक यहाँ 4 छोटे झोंपड़े थे जिन्हें मचाई कहा जाता था, जो बर्फानी तूफान या सर्दी की शिद्दत के दौरान रनर्स और मुसाफिरों को पनाह देते थे। 10 वरियन मज बनाई मे मकान ये बनो मे ये मकान तो ये सोच सोब मकान तो वारिया वरी गई ओर यवान। दसिल वसिल कते के ये मान दसिल तो ओर की यवान लगभग ओर की यवान। ये छोटी सी दुकान है जहाँ पर ऑमलेट वगैरह बनाते हैं और साथ में इन्होंने ये भी लिखा है मटाइन चिकन शॉप, जो आर्जी तौर पर बनाई गई है। मगर अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। सरबल, उससे पहले नीलग्रार, तो वो भी आपने देखा होगा, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के मकान बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तुझे ठीक ये उस अख नफर बसान तो गुजरो बेचारा तो कत से मकबर वकबर मटाइन गांव, जिसकी एक तवील और पेचीदा तारीख है, कश्मीर और लद्दाख के दरमियान पायदार ताल्लुकात की अक्कासी करता है। इसकी कहानी लोगों के अज़्म और उनकी हिमालयाई तारीख के हंगामा खेज वाक़ात के दौरान खुद को ढालने और कायम रहने की सलाहियतों की गवाह है। उन्नीस 1947 में हालात ड्रामाई तौर पर बदल गए जब आखिरी डोगरा हुक्मरान महाराजा हरी सिंह की रुखसती हुई और कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान से हुआ। इसके फौरन बाद पहली जंग शुरू हो गई, जिसमें पाकिस्तान ने इस खिते के अहम हिस्से जैसे गुरेज, दुलेल और करगिल के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। जवाबन हिंदुस्तान ने लद्दाख के लिए लाइफलाइन समझे जाने वाले खतरनाक रास्ते यानी जोजिला को बेहतर बनाने के हंगामी इक़दामात किए। जुलाई 1948 तक भारतीय फौज ने गुमरी और जोजिला के दरमियान खच्चरों के लिए बने रास्ते को जीप के काबिल कर दिया, वो भी कश्मीरियों की मदद से, ताकि फौज को आने जाने में कोई दुश्वारी न आए। और इसी साल नवंबर में पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। ताहम इस इलाके की तकसीम के नतीजे में लद्दाख और गुरेज हद मुतारिका के इस तरफ रह गए, जबकि गिलगित जो वस्ती एशिया का तारीखी दरवाज़ा था उस पार रह गया। गोडस STPR से हुई मत सो दिवान कुछ आज दिवान ऐसे EWS सो क्या को खबर नूर ये गोड में रूल क्या अच्छा EWS AWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या आप ये जानते थे कि इन जंगों की बदौलत लद्दाख को ये इम्तियाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने गाड़ी से 2 दहाई पहले ही जहाज़ देख लिया। जी हाँ, लद्दाखियों ने 1948 में डकोटा एयरक्राफ्ट और 1962 के दौरान बस देखी थी।
मजीद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने लद्दाख के रास्ते की देखभाल का जिम्मा संभाल लिया। चीन के साथ 1962 की जंग, पाकिस्तान के साथ 1965, 1971 की जंग, 1984 के सियाचिन तनाज़े और 1999 की करगिल जंग ने इस रास्ते में मुसलसल बेहतरी की ज़रूरत को उजागर किया। ये क्या वोपदान तो है? चाहे वो ना ये लूक करान जमींदारी तिमन क्या वोपदान? बे? वुश्क। आज का ये सफर यहीं मटाइन पर ही इख्तिताम को पहुंचता है। आगे क्या हुआ, हम किन इलाकों में गए और ऐसी कौन सी बात थी जो आपने इससे पहले नहीं सुनी थी, उसके लिए जल्द आ रहा है हमारा एक और शुमारा, कश्मीर द सिल्क रूट टेल्स। आज के शुमारे से मुझे और मेरी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।